حدیث مبارکہ میں ہے دنیا میں مسجدیں جن جگہوں پر لوگ بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرتے تھے یا نمازیں پڑھتے تھے وہ جگہ پہ روتی ہیں اس آدمی کی جدائی میں۔ یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ آپ جگہیں بدل کے نماز پڑھیں، یعنی سنتیں اگر آپ نے ایک جگہ پر پڑھی ہیں تو فرائض کے لیے جگہ بدل لیں، پھر فرضوں کے بعد نوافل اور سنتوں کے لیے جگہ بدل لیں۔ اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ دنیا میں مختلف جگہیں آپ کی عبادت کی گواہی دیں کہ اس بندے نے میرے اوپر سجدے کیے، یہ بندہ یہاں بیٹھ کے اللہ کی یاد میں رہا، اللہ کے ذکر میں رہا۔ تو یہ بڑے خوش نصیبی کے لمحے ہیں جو اس وقت میں اور آپ یہاں گزار رہے ہیں۔ جو ساعتیں یاد دل بر میں گزریں وہی ساعتیں ہیں میری زندگانی، یعنی زندگی کے جو لمحے اللہ اور اس کے رسول کی یاد میں گزرے حقیقت میں وہی زندگی ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا آخری وقت کہ آپ کی عمر مبارک کتنی ہے؟ تو آپ نے فرمایا 22 سال۔ تو سائل نے کہا جناب آپ کی عمر شریف تو 63 برس ہے، 22 سال کیوں کہہ رہے ہیں؟ تو آپ نے ٹھنڈی سانس لی اور فرمایا نادان، عمر وہی تھی جو حضور کے ساتھ گزری، جو حضور علیہ السلام کے بغیر گزری ہے، بھلا وہ بھی کوئی زندگی ہے، بھلا وہ بھی کوئی عمر ہے۔ جو لوگ مدینہ منورہ جاتے ہیں اور مسلسل جاتے ہیں، جب کبھی وہ واپس آئے ہوں تازے تو ان کے قریب بیٹھ کے ان سے مدینہ منورہ کی باتیں سنیں تو اکثر وہ یہ بات ضرور کہتے ہیں کہ زندگی کا مزہ تو وہیں پر ہے، یا میری زندگی وہی تھی جو میں مدینہ منورہ میں گزار کے آیا ہوں۔ ایک تو شہر کی بڑی عظمت ہے کہ وہ شہر رسول ہے، اور دوسرا انسان جتنی دیر وہاں رہتا ہے حضور علیہ السلام کا ہو کے رہتا ہے، حضور علیہ السلام کی محبت میں وہ ہر لمحہ گزار رہا ہوتا ہے۔ جب ہم اپنے گھروں میں ہوتے ہیں، اپنے کاروبار میں ہوتے ہیں تو اکثر ہمارا دل غافل ہو جاتا ہے، لیکن مدینہ منورہ میں جب انسان ہوتا ہے تو اس کا دل بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر رہتا ہے۔ تو یہ مسجد میں زیادہ وقت دینا، اور بالخصوص جمعۃ المبارک کا دن تمام دیگر دنوں کا سردار ہے۔ یہ جو جمعہ شریف ہے یہ ہفتے کے دیگر جو دن ہیں یہ ان کا سردار دن ہے، یہ یوم مشہود ہے۔ اس دن جس نے محبت سے درود و سلام پڑھا، میرا آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اس کا درود و سلام میں نے خود سنا، میں اپنے کانوں سے سنتا ہوں۔ تو جمعہ شریف کی تیاری میں رہنا اور پھر جلدی مسجد میں آنا یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے، وگرنہ آپ اگر آخر میں جو 2 فرض پڑھائے جائیں گے نماز جمعہ کے، اگر اس وقت بھی آ جائیں تو آپ تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں نے نماز جمعہ ادا کر لی ہے، لیکن یہ جو 30، 40 اور 45 منٹ کا جو دورانیہ ہے جس میں یہاں میں اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اگر کبھی ہمیں اندازہ ہو جائے کہ ہمارے یہ جو دامن کو نیکیوں سے بھرا گیا ہے تو آپ یقین کریں یہ قدر تھی صحابہ کرام کو۔ صحابہ کرام عشاء کی نماز جمعرات کو پڑھنے آتے تو پھر گھروں کو نہیں جاتے تھے، مسجد میں ہی رہ جاتے کہ ہم صبح جمعہ پڑھ کے جائیں گے، یا اگر کوئی کسی صحابی کو دیر بھی ہو جاتی تو وہ صبح کی نماز جب پڑھنے کے لیے آتے تو پھر گھروں کو نہ لوٹتے، پھر کہتے ہم جمعہ پڑھ کے ہی جائیں گے۔ انہوں نے ان مبارک لمحوں کے اندر جو برکتیں تھیں اور جو رحمتیں تھیں، ان ہستیوں نے ان برکتوں کو دیکھا تھا، اس لیے وہ وقت پر ہی مسجد میں تشریف لے آتے اور جمعہ شریف کا ایک خاص اہتمام کرتے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی صحابہ کرام کی طرح جمعہ شریف کا اہتمام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آج میں نے جس موضوع پر چند ایک باتیں کرنی ہیں وہ ہر گھر کی ضرورت ہے اور ہر فرد کی ضرورت ہے، اور وہ موضوع ہے گھریلو لڑائیاں اور گھریلو جھگڑے۔ ہمارے ہاں بہت کم ایسے گھر ہیں جس گھر میں لڑائی نہیں، وگرنہ ہر دوسرا گھر جو ہے وہ مختلف پریشانیوں کا، مختلف الجھنوں کا اور مختلف لڑائیوں کا شکار ہے۔ گھر میں کوئی باہر کے لوگ آ کے نہیں رہ رہے، گھر کے اندر گھر کے لوگ ہی رہ رہے ہوتے ہیں، سگے بھائی رہ رہے ہیں،
بہنیں رہ رہی ہیں، ماں باپ اور اولاد ہے، یا میاں بیوی ہے اور بچے ہیں، لیکن ان کی آپس میں اس گھر میں سکون نہیں، لڑائیاں ہو رہی ہیں، اس کی وجوہات کیا ہیں اور اس کا حل کیا ہے، اس حوالے سے چند ایک باتیں میں آج کی اس نشست میں عرض کروں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے حق گوئی کی توفیق نصیب فرمائے، سننے سنانے اور سمجھنے کے بعد اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ دین اسلام کے 5 شعبے ہیں۔ دین اسلام کے عظیم 5 شعبے ہیں، بڑے جو شعبے ہیں وہ 5 ہیں۔ سب سے پہلا جو اس میں شعبہ ہے وہ عقائد کا ہے کہ آپ کا عقیدہ کیسا ہے۔ پھر دوسرا جو اس میں شعبہ ہے وہ عبادات کا ہے کہ آپ صاحب ایمان تو ہیں، آیا کہ آپ کی زندگی میں نیک اعمال بھی ہیں۔ اور اس میں تیسرا جو شعبہ ہے وہ معاملات کا ہے کہ آپ اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، اعز و اقربا کے ساتھ، گاہکوں کے ساتھ، ماتحتوں کے ساتھ، اجنبیوں کے ساتھ آپ کے معاملات کیسے ہیں۔ اور اس میں جو چوتھا شعبہ ہے وہ معاشرت ہے، اور اس میں جو 5واں شعبہ ہے وہ اخلاق ہے۔ میں آج جس موضوع پر 2-3 باتیں آپ سے کرنی ہیں وہ معاملات ہیں۔ قرآن مجید کی جو سب سے بڑی صورت ہے سورہ بقرہ، اس کی جو آیت نمبر 282 ہے، یہ قرآن مجید کی سب سے بڑی آیت ہے۔ جب آپ یہاں سے جائیں تو سورہ بقرہ کی 282 نمبر آیت نکالیں، یہ پورے قرآن مجید میں جتنی آیات مبارکہ ہیں یہ سب سے بڑی آیت مبارکہ ہے۔ اور یہ آیت آپ پڑھ کے دیکھیں، اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے معاملات کو بیان فرمایا ہے۔ جس کے عقیدہ اور جس کے اعمال درست ہوں، پھر اس کے بعد یہ 3 چیزیں، معاملات، معاشرت اور اخلاق، ان تینوں چیزوں کا بھی عقیدے اور اعمال کی طرح درست ہونا ضروری ہے۔ وگرنہ عقیدہ درست ہو اور عبادات بھی ہوں جو حقوق اللہ ہیں، انسان نے اس پہ توجہ دی، لیکن حقوق العباد کے اوپر انسان نے توجہ نہیں دی، تو ممکن ہے قیامت والے دن جو ہے، بلکہ حقیقت ہے اگر حقوق العباد میں کمی بیشی رہ گئی تو اسے وہاں حساب دیے بغیر جو ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ حقوق اللہ کے فضل پر مشتمل ہے، اللہ چاہے تو ان کا حساب لے، اللہ چاہے تو معاف کرے۔ عدل کرے تے تھر تھر کمبن اچیاں شانہ والے، فضل کریں تے بخشے جاون میرے جے منہ کالے۔ حقوق اللہ کے معاملے میں تو اللہ کا فضل ہے، اس کے اوپر امید رکھنی چاہیے، لیکن حقوق العباد کے جو معاملات ہیں وہ جب تک حل نہ کر لیے جائیں اور دوسرے فریق کو اللہ تعالیٰ راضی نہ کر لے، انسان کی جان نہیں چھوٹ سکتی۔